اس نے کہا بات یہ ہے کہ جب نوجوان روزہ رکھتے ہیں تو شام کا جب وقت ہوتا ہے تو ان کے اندر قوت توانائی کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ ریڈیو اسٹیشن کے اوپر ان کی تقریر کا بندوبست کیا گیا۔ علامہ طاہر بن عاشور ریڈیو اسٹیشن پہ آتے ہیں، بسم اللہ پڑھی، خطبہ مسنونہ پڑھا، مختصر ترین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، آج میں آپ کو تیونس لیے چلتا ہوں۔ تیونس ایک اسلامی ملک ہے اور انہوں نے فرانس سے آزادی حاصل کی، لیکن بدقسمتی سے آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی جو حکمران تھے ان کا فرانس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رہا۔ اسلام عامت الناس میں تو مسلمان تھے ہی۔ عزیزو، جو واقعہ میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں یہ 1961 کی بات ہے۔ تیونس کے اوپر جو حاکم تھا اس کا نام تھا حبیب بورقیبہ۔ لو جی، یہ شخص جو ہے یہ فرانس سے بڑا متاثر تھا، نام کا مسلمان تھا۔ ہوا یوں عزیزو کہ رمضان شریف کا مہینہ قریب آ گیا۔ اب اس کے دماغ میں ایک عجیب بات سوچی۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ جب نوجوان روزہ رکھتے ہیں تو شام کا جب وقت ہوتا ہے تو ان کے اندر قوت توانائی کے اندر کمی آ جاتی ہے، لہذا وہ کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی پذیر ہے، ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے، لہذا ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو روزے نہیں رکھنے چاہیے، نوجوانوں کے لیے روزے معاف، اور بوڑھے جو ہے وہ رکھتے رہے۔ اس نے باقاعدہ ایک پلان بنایا، اور عزیزو یہ وہ بدبخت لوگ تھے۔ سچی بات یہ ہے کہ بڑا مجھے تعجب آتا ہے۔ رمضان شریف کے مہینے کے اندر میں نے پڑھا کہ جو بڑے بڑے پولیس کے فوج کے ہوتے تھے نا، جوان درمیان دوپہر کے وقت پروگرام کرنا، جوس ڈال کے وہ گلاسوں کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو پیش کرنا۔ ناظرین اکرام، ہم اپنی بات کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے، اب اس نے ایک پوری کمپین شروع کی کہ نوجوان رمضان کے روزے نہ رکھیں۔ اب بھائی اس کمپین کو جب تک کوئی بڑا عالم دین اس کے اوپر مور نہیں لگاتا لوگ تو نہیں مانیں گے۔ اور اس وقت تیونس کے جو سب سے بڑے عالم دین تھے، یا جن کا فتویٰ چلتا تھا، یا جن کی لوگ عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، جن کی بات مانتے تھے، ان کا نام تھا علامہ طاہر بن عاشور۔ علامہ طاہر بن عاشور جو تھے، ان کی تفسیر بھی ہے قرآن پاک کی، میرا خیال ہے 20 جلدوں کے اندر ہے۔ بہرحال علامہ طاہر عاشور جو تھے یہ جامعہ زیتونہ، وہاں پر بہت بڑی یونیورسٹی، اس کے وائس چانسلر بھی تھے۔ لو جی، ریڈیو اسٹیشن کے اوپر ان کی تقریر کا بندوبست کیا گیا، اور وہ لائیو انہوں نے وہاں سے وہ نشر ہونی تھی تقریر۔ موضوع کیا تھا؟ موضوع یہ تھا کہ شیخ جو ہیں وہ حاکم وقت یعنی بورقیبہ اس کے بعد کی تائید کریں گے، اور نوجوانوں سے کہیں گے کہ بھائی فی الحال ملک کو ضرورت ہے، ملک کو ترقی کرنی چاہیے، شام کے وقت دوپہر عصر کے بعد جو ہے وہ آپ کی قوت طاقت کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، علامہ طاہر بن عاشور رحمہ اللہ ریڈیو اسٹیشن پہ آتے ہیں، بسم اللہ پڑھی، خطبہ مسنونہ پڑھا، مختصر ترین، اور کہنے لگے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور اس کے بعد فرمایا صدق اللہ وکذب بورقیبہ۔ آیت پڑھ کے نا کہنے لگے کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے، وکذب بورقیبہ، ابو رقیبہ جو ہے وہ جھوٹ بکتا ہے۔ اور ناظرین کرام، اگلا دن پورے تیونس کی ہر محفل کے اندر، ہر بستی کے اندر، ہر شہر کے اندر، ہر مقام پر لوگ ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ صدق اللہ وکذب بورقیبہ۔ ایک عالم ربانی کی وجہ سے وہ سارا جو ہے انقلاب وہ اسلام کی طرف، روزوں کی طرف پلٹ آتا ہے، اور قوم نے اس بات کی گواہی دی کہ ہم عالم ربانی کے فتاووں کو تسلیم کرتے ہیں۔